السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے۔ یہ ویڈیو رمیز راجہ صاحب کی ہے۔ رمیز راجہ صاحب نے عمران خان کی کیپٹنسی میں میچ کھیلی ہوئی ہے۔ رمیز راجہ نے عمران خان کی جوانی کا وہ دور دیکھا ہوا ہے جب عمران خان نے بین الاقوامی ٹیموں کو لٹا کے مارا تھا۔ ورلڈ کپ عمران خان لے کے آیا تھا اور دنیا بھر میں عمران خان کا ایک خوف تھا، پریشر تھا۔ عمران خان دنیا جانتی ہے کہ کس طرح کا بندہ تھا اور کس طریقے سے گیم کھیلتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھارتی کھلاڑی آؤٹ کیا عمران خان نے، اور آؤٹ کرنے کے بعد انہیں واپس بلایا اور دوبارہ ان کو آؤٹ کیا، اور عمران خان حملہ کر دیتا تھا اگلی ٹیم پہ، اور اس کے بعد کتنے بھی موقع آئے اگلی ٹیم کو موقع نہیں ملتا تھا۔ رمیز راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ 1000 راستہ نکالیں گے عمران خان کو ہرانے کا، لیکن وہ 1000 دفعہ آپ کو غلط ثابت کر دے گا۔ یعنی 1000 طریقے سے آپ اس بندے کو مارنا ہے، وہ 1000 طریقے سے غیر معمولی طور پہ آپ کو مار دے گا اور آپ کو لتھیڑ دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ عمران خان کی شخصیت ہے، پاکستان میں موجودہ نظر آ رہی ہے۔ یعنی کئی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ عمران خان کو اندر کر دیا گیا، عمران خان اب ختم ہو گیا، اب چیزیں عمران خان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہیں۔ 1000 دفعہ وہ بندہ کم بیک کرتا ہے، ہر دفعہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ اندازہ لگا لینا کہ ڈی چوک کے اندر جب قتل عام کیا گیا تو محسوس یہ کیا جا رہا تھا کہ خان از گون، پارٹی از گون، ڈیڈ ختم ہو گیا، لیکن اگلے دن اس بندے کا بیانیہ تھا کہ نہیں، ایک کارڈ باقی ہے، آخری ایک کارڈ باقی ہے۔ تو اس کے بعد ڈی چوک قتل عام کے بعد سے آپ ابھی تک دیکھیں، عمران خان نہ صرف پاکستان کے اندر ایک سینٹر سٹیک بن گیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی طاقت فورس بن گئی ہے، بلکہ انٹرنیشنلی پوری دنیا کو عمران خان نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا میں اس بندے نے زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ بین الاقوامی کوئی بھی خبر عمران خان کی بات بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ رچرڈ گرنیل نے پاکستان کے جو چھوٹو تھا میڈیا، اس کے دو بڑے نام بڑے صحافیوں کو اس نے دیڑ کے رکھ دیا ہے۔ ایک بندہ پہلے پاکستان کے اندر، وہ مجھے یاد ہے، میاں نواز شریف صاحب کسی دور میں کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا بھر کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ ہم لوگ چور ہیں۔ اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم لوگ چور ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے اس چیز کو کھیلا ہے، اپنے ملک کے اندر انہیں بدنام کیا، اور انٹرنیشنلی اب جو بین الاقوامی بستی ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ ایک صحافی کو اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آ کے مار دو، یعنی وہ ہوتا تھا کہ مجھے مارو بھائی، مجھے مارو، یعنی اس لیول تک وہ منٹل ڈرامہ اور پریشر سے وہ گزر رہے ہیں۔ گزشتہ رات خبر آتی ہے، بلکہ ویڈیو آتی ہے، بنی گالا کے پہاڑیوں پہ آگ لگی۔ بنی گالا عمران خان کا گھر ہے وہاں پہ، اور بڑی شوق سے وہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، پہاڑی کے بالکل بیچ میں، وہاں پہ درخت جنگل ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا زبردست ماحول ہے۔ وہاں پہ دوسری مرتبہ 2-3 مہینوں کے اندر آگ لگتی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسے ٹائم میں کہ رات کے وقت بھی اگر آپ آگ پیٹرول پھینک کے بھی لگائیں تو پھر بھی نہیں لگتی، کیونکہ کورا پڑتا ہے، اتنی شدید ٹھنڈ ہے، اتنی شدید ٹھنڈ ہے کہ یہ یعنی آپ کا لائٹر یا میسی جلتی ہی نہیں ہے، آپ کی کچن میں جا کے نہیں جلتی آپ، لیکن بنی گالا کی پہاڑیوں میں جا کے آگ لگ گئی، اور عمران خان کے گھر کے بڑے قریب آگ لگی ہے۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کون آگ لگا رہا ہے، آگ کیسے لگ رہی ہے، اور 2 سے 3 دفعہ یہ آگ لگ چکی ہے، لیکن کوئی اور آگ نہیں لگتی، کسی اور علاقے میں، لاہور میں نہیں لگتی، پنڈی میں نہیں لگتی، اسلام آباد میں نہیں لگتی، لیکن بنی گالا جہاں پہ عمران خان کے گھر ہے اس کے ارد گرد جا کے آگ لگتی ہے۔ اس کے اوپر ظاہرہ وہ شعر یاد آتا ہے کہ لگا کے آگ شہر کو، بادشاہ نے کہا کہ اٹھایا تماشے کا شوق بہت، چونکہ شعر ذرا اس طرح کے کہ جب بادشاہ کا شوق اٹھتا تھا، یعنی تماشا دیکھنے کا دل کرتا تھا، تو وہ پورے شہر کو آگ لگا دیتا تھا، تو پورا شہر جب جل رہا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ تماشا دیکھنے کا دل ہے، تو کہا کہ لوگ سر جھکاتے تھے، تو کہتے تھے بادشاہ کا شوق سلامت رہے۔ گاؤں اور بہت ہے، لیکن اس دفعہ ایسا پاکستان میں نہیں ہو رہا، پاکستان میں لوگ سر جھکا نہیں رہے، یہ جنگی سر جھکانے کی تھی، عمران خان بھی جھکائے گا اور باقی سب بھی جھکائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں پاکستان کے جہاں محترم ڈی جی اے ایس پی آر لیفٹیننٹ احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ہوتا یہ ہے ماضی میں کہ آئی ایس پی آر صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے بعد اس کا امپیکٹ بڑا میسیو ہوتا ہے۔ آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بیانیہ بن جاتا، اس کے بعد چیزیں چینج ہو جاتی، فگر چینج ہو جاتے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد مزید سوالات اٹھے، یعنی آئی ایس پی آر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن سوالوں کے جواب آپ نے دینے تھے وہ آپ نے جواب ہی نہیں دیے، بلکہ جو باتیں آپ نے کی ہیں اس سے مزید سوالات اٹھے۔ یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان کے ولاگ کو چھوڑ دیں، نجم سیٹھی صاحب کو سن لیں، سیٹھی صاحب رات کو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ڈی جی ایس پی آر کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی، یہ کرنی چاہیے تھی، لیکن جو انہوں نے نہیں کی۔ لیکن بنیادی طور پہ جو امپیکٹ والی بات چیت ہو رہی ہے، یا جو ایک نیریٹو بن رہا تھا، ایک سوچ، ایک ٹریگر ہوتی ہے ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، وہ نہیں ہو رہی، اس طرف معاملات نہیں جا رہے، یعنی لوگوں کا رد عمل بڑا ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ماضی میں ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی تھی۔ ایک تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، بہت کم دیکھتے ہیں، اور جو باقی رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے جانب سے جو بڑے ٹوٹے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ لوگ زیادہ تر دیکھتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی اگر بڑے بھی لوگ بات چیت نہ کریں تو وہ بھی لوگ نہیں دیکھتے، یعنی عمران ریاض خان صاحب اس کے اوپر بات نہ کریں، طارق مجید صاحب نہ کریں، صدیق اعظمی صاحب اس کے اوپر بات چیت نہ کریں، اور بہت بڑے بڑے نام پاکستان کے اندر اگر وہ بات چیت نہ کریں تو لوگ 10,000 یا 20,000 بھی اس کی ریچ نہیں ہوگی۔
تو یہ اگین شو کر رہا ہے کہ ڈی ایس پی ایس صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس کی امپیکٹ بہت کم ہو گیا ہے اور وہ مزید کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو ڈیبیٹ اور ڈسکشن اور گفتگو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کے گرد اور عمران خان کے بیانی کے گرد، اور عمران خان جو بات چیت کر رہا ہے اس کے گرد گھوم رہی ہے، یا پھر رچرڈ گرینیل زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ رچرڈ گرینیل نے بالکل منجی ٹھوکی ہوئی ہے۔ اب رچرڈ گرینیل کے والے سے میں نے ایک شخصیت کا انٹرویو دیکھا ہے، وہ شاید آج کل آپ بھی دیکھ لیں۔ اب وہ یہ شخصیتیں عظمیٰ رحمان صاحبہ یہ ڈائریکٹلی رچرڈ گرینیل کے ساتھ ملی ہیں، اور یعنی 1-on-1 ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے یہ ان سے پوچھا کہ اس بندے کی شخصیت کیسی ہے، اس بندے کی پرسنالٹی کیسی ہے، یعنی اس کی ایک سائیکو انالیسس ہونی چاہیے نا، کہ ایک بندے کی شخصیت بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے کمزور ہوتے ہیں، کچھ نظم مزاج کے، کچھ اچانک اٹھ دوڑتے ہیں، کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ اصول پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اور ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی مثالیں دیکھی ہیں۔ اصول پہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے قربان کر دیا سب کچھ۔ تو رچرڈ گرینیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ وہ بندہ جب پیچھے پڑ جائے تو اس کے بارے میں واقعتاً یہ مشہور ہے کہ پھر یہ اپنی بھی نہیں سنتا، یعنی یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لے تو پھر یہ اپنی بھی نہیں سنتا۔ یہ اور چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی، رچرڈ گرینیل کا جو رویہ ہے یہ غیر معمولی اس لیے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا یہ اہم ترین بندہ ہے، اور پاکستان جو سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجیکلی ہاٹ سپاٹ ہے، سینٹر ہے پوری دنیا کے گرد پاکستان کو لے کے ہوتی ہے، یعنی ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر پاکستان ایک سینٹر سٹیج ہے، یعنی جو بار بار درد کر رہا ہے اور پھر پاکستان کے اہم ترین اداروں کے نام لکھ رہا ہے اور موجودہ رجیم کے بارے میں جو طریقے کی وہ بات چیت کر رہا ہے، یہ کیا اس کی اپنی سوچ ہے، اس کے پیچھے کوئی پالیسی ہے؟ یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پالیسی ہے، بغیر پالیسی کے رچرڈ گرینیل یہ بات کر ہی نہیں سکتا، یہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا، یہ اتنا آگے نہیں جا سکتا۔ اور اب چونکہ رچرڈ گرینیل اس ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوگا جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا، جہاں پہ ٹرمپ کی کیبنٹ ہوگی، اور ٹرمپ کے دائیں ساتھ پہ رچرڈ گرینیل بیٹھا ہوگا، اور ٹرمپ کے سامنے 40-50 کاغذات سامنے ہوں گے اور اس 50 چیزوں کے اوپر اس نے ڈسکس کرنا، اور جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھے گا رائٹ سائڈ پہ رچرڈ گرینیل کو تو وہ پوچھے گا کہ ارے کس چیز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ جناب یہ پڑھا سامنے رکھے گا، یہ لے جی یہاں پہ جو بڑا رولا پڑا ہوا ہے، ادھر کوئی مسئلہ ہے، ادھر کوئی جا کے دیکھے گا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ اندازہ لگا لیں محترم نصرت جوید صاحب اور وسیم بدامی صاحب، اچھا وسیم بدامی صاحب کو تو بالکل رگڑ ہی گیا نا، بالکل یعنی اس ہڈیاں بھی باہر نہیں نکالی، پورا نکل گیا۔ اور نصرت جوید صاحب کو تو خیر ہے جی، صرف ابھی چمڑی آہستہ آہستہ کر کے ایسا محسوس کر رہا ہو کہ اتار رہا ہے، ہلکی کر کے اتار رہا ہے۔ ابھی بین الاقوامی ادارہ ہے اور یہ واشنگٹن ایگزامنر یہ لکھ رہا ہے ٹرمپ ہیز این اپرچونٹی ٹو ری ڈیفائن یو ایس لیڈرشپ ان دا مسلم ورلڈ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس موقع ہے کہ مسلم دنیا میں اپنی لیڈرشپ کو منوائے۔ اب لیڈرشپ کو منوانے کے لیے پورا مضمون لکھا گیا کہ مسلم دنیا میں صرف پاکستان نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی اس سے چینج کرے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کالم کے اندر پورا جو اداریہ لکھا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اپنا دنیا بھر میں اپنا آپ کو منوانا چاہتا ہے مسلم کنٹریز کے اندر، تو عمران خان کے والے سے امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو رجیم چینج کی تھی، وہ عمران خان کو کورنر کرنے کی پالیسی تھی، اس کو ٹرمپ سے ہاتھ کھڑے کرنے پڑیں گے۔ یعنی ٹرمپ کو مجبور ہو گیا ہے کہ عمران خان کے ہاتھوں کہ موجودہ ایڈمنسٹریشن بھی، ماضی کی ایڈمنسٹریشن تو چلو ڈونلڈ اور وہ تو ہو گیا، چلو ماضی کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرنے پڑیں گے ٹرمپ کو بھی، تب جا کے دنیا بھر میں آپ کی عزت ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ ڈیالے جیل کے اندر بیٹھا ہوا جو ملنگ ہے وہ کوئی ایسا بندہ ہے، وہ ایسی شخصیت ہے، یعنی کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے تو دنیا گلوبلی بڑے بڑے بادشاہوں کو نیچے لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سپر پاور ہے، واشنگٹن ایگزامینر اسے تو یہ لکھنا چاہیے کہ ٹرمپ آنے والا اور یوکرین یہ کر دے گا، روس کو یہ کر دے گا، نارتھ کوریا کو یہ کر دے گا، فلانا ٹمکانا کر دے گا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، اگر اس نے اپنا آپ منگوانا ہے۔ اگر میں ایگزیکٹ آپ کو سناتا ہوں، رکیں آپ کے سامنے۔ Initial over 240 million people is facing political and social reckoning, 10 of thousands، یہ پوری ڈیٹیل لکھی گئی ہے، اور اینڈ میں کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اگر چینج کرے گی اپنی پالیسی اسٹیبلشمنٹ امریکن، تو ٹرمپ کی پذیرائی دنیا بھر میں ہوگی۔ تو اب یہ نصرت جوید صاحب ہیں، نصرت جوید صاحب مالک صاحب کے پروگرام میں لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ گورک 2 یہ جو پلیٹ فارم ہے جناب ایلن مسک کا، اور گورک 2 کے اوپر جا کے میں نے رچرڈ گرینیل نے لکھا اور وہاں پہ لکھا کہ بندہ کرپٹ ہے، یہ بندہ 2 نمبر ہے۔ اب نصرت جوید صاحب بات تو کر گئے، لیکن دنیا بھر میں ہم نے بڑے فاڑی ہیں، ہم اصل میں رشوت دیتے ہیں، ہم پیسے خود لیتے ہیں، ہماری روٹی روزی انہیں 2 نمبریوں سے چلتی ہے، لہٰذا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پیسے مار دینا، کسی کو اوپر پیسے مارنے کا الزام لگا دینا بڑی سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اب یہ بار بار رچرڈ گرینیل کے اوپر لگا رہے ہیں، اس کے اوپر بین الاقوامی طور پہ لکھا گیا، دی وائس آف پاکستان نے لکھا ہے رچرڈ گرینیل، دس مین کلوز انف ٹو دا جرنلسٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نصرت جوید claims that you are a corrupt man۔
اس کو اوپر جا کے منسٹر جیل صاحب لکھتے ہیں I still stand by my suspicions. Richard Grenell has the recorded history of execution and planning in, یعنی یہ بندہ 2 نمبر ہے اور یہ معاملات کو ادھر ادھر کرتا ہے. تو اس کے بعد منسٹر جیل صاحب لکھتے ہیں کہ میں اپنے ایک بیان کے اوپر یا اسٹیٹمنٹ کے اوپر سے ہٹوں گا نہیں. گیٹ می کلڈ اف یو آر کمپلیننگ دا، مطلب آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے اگر آپ جا کے شکایت اگر کرنے سے مدد نہ ملے تو مجھے مروا دو، مجھے مروا. اب یہ ذہنی صلاحیت، یہ ذہنی فریم آف مائنڈ کو ظاہر کر رہا ہے نصرت جوید صاحب کا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر ریچرڈ گرینیل نے جواب دیا ہے. اس نے کہا نہیں جی اس طرح سے نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نہیں مارے گا، آپ بے فکر رہیں، میں موجود ہوں یہاں پہ، کوئی نہیں مارے گا. ریچرڈ گرینیل لکھتا ہے یو ڈیڈ ناٹ سے دیٹ سسپیشیس، یعنی کوئی ڈاؤٹ ہے ہمیں اس بارے میں. یو سیڈ می اس افیکٹ، آپ نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ریچرڈ گرینیل جناب یہ جو بندہ ہے یہ کرپٹ ہے. یو ہیو بین آؤٹڈ اگین اینڈ فراڈ، یو پچ فیک نیوز ایز اے ٹیلیویژن، تم فراڈی ہو، تمہاری فیک نیوز کی وجہ سے تمہیں ٹی وی پہ بتاتا ہے. یہ جو جوائن دا ادر کین ہیو ورڈز سیئنگ آئی ایم سیئنگ the difference is you are comforted by the joining fake news crowd. اصل میں تم وہ کیڑا مکوڑے ہو، وہ اس گندگی کا حصہ ہو ریچرڈ گرینیل کے مطابق، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیسے دیے گئے کیونکہ تم لوگ فیک نیوز پہ جاتے ہو، پیسے لے کے، مال لے کے، دمڑی لے کے، لہٰذا اس لیے تم لوگوں کو لگتا ہے. وسیم بدامی صاحب کے بارے میں اس نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے. I do not know وسیم بدامی but I see you call as a journalist. میں نے دیکھا ہے تم خود کو صحافی کہتی ہو. Journalists who are not in the pocket of the government regime would ask question before stating such absurdities and lies. یعنی حنیف عباسی صاحب کو بٹھا کے ریچرڈ گرینیل کے اوپر ایک اور گولڈ سمتھ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ کوشش کی گئی ہے. تو اس نے کہا کہ صحافی پہلے تحقیق کرتا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ ریچرڈ گرینیل کے بارے میں نہیں جانتے. I do not even know anyone named Goldsmith and so insulted into the close to and a business whoever you are referring to. I hope to the people of Pakistan see you push life in the you are not a journalist. اس نے کہا کہ you lost the credibility. بہت بڑے صحافیوں کو ریچرڈ گرینیل نے کھول کے نظر تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا. یہ ویری امپورٹنٹ ہے، بڑی عام ترین اور انٹرنیشنلی اب جو میڈیا ہے وہ بھی ہے بالکل داغدار ہو گیا ہے. یا ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. خیال کیے گا. اللہ حافظ.